جی अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमाद अनवर है और आज मैं आप लोगों के सामने अपने जो एक कहते हैं पसंदीदा मज़ामीन है उनमें से एक मज़मून को पढ़ने की कोशिश करूँगा। ये मज़मून जो है हमारे एक लेजेंडरी राइटर हैं पतरस बुखारी जी न जाते अहमद शाह उनका नाम था। उन्होंने लिखा है, लाहौर का जोग्राफिया इसका नाम है और कोशिश होगी कि इससे इंसाफ किया जाए। मगर अगर कोई गलती होगी तो मैं आप सबसे और खुसूसन पतरस साहब से जो है वो माफ़ी चाहता हूँ। बट आइए ज़रा लाहौर का जोग्राफिया जानते हैं पतरस शाह बुखारी के अल्फाज में। लाहौर का जोग्राफिया, ये कहने की अब जरूरत नहीं कि कुर्रे को दाएं से बाएं घुमाइए, हत्ता कि हिंदुस्तान का मुल्क आपके सामने आकर ठहर जाए। फिर फलां तूलुल अलबर्द और फलां अर्जुल अलबर्द के नाम के मकाम अनकता पर लाहौर का नाम तलाश कीजिए। जहां ये नाम कुर्रे पे मरकूम हो वही लाहौर का महल वकू है। ये सारी तहकीकात को मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में बुजुर्ग यूं बयान करते हैं कि लाहौर लाहौर ही है। अगर इस पते से आपको लाहौर नहीं मिल सकता तो आपकी तालीम नाकिस और आपकी जहानत जहानत फातर है। महल वकू, एक दो गलत फहमियां अलबत्ता जरूर रफा करना चाहता हूँ। लाहौर पंजाब में वाक़या है, लेकिन पंजाब अब पंज आब नहीं रहा। इस 5 दरियाओं की सरजमीन में अब सिर्फ 4 दरिया बहते हैं और जो निस दरिया है वो तो बहने के काबिल भी नहीं। इसी को इस्लाम में अब रावी ज़ईफ कहते हैं। मिलने का पता यह है कि शहर के करीब 2 पुल बने हैं। इनके नीचे रेत में दरिया लेटा रहता है। बहने का शोगल अरसे से बंद है, इसलिए यह भी बताना मुश्किल है कि शहर दरिया के दाएं किनारे पर वाक़या है या बाएं किनारे पे। लाहौर तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, लेकिन 2 इनमें से बहुत मशहूर हैं। एक पेशावर से आता है और दूसरा दिल्ली से। वस्त एशिया के हमलावर पेशावर के रास्ते और यूपी के रस्तावर्द होते हैं। अव्वल अजकर अहले सैफ कहलाते हैं और गजनवियत गौरी तखल्लुस करते हैं और मौखर जाकर अहले ज़बां कहलाते हैं। ये भी तखल्लुस करते हैं, इसमें यतूला रखते हैं। हदूद अरबा, कहते हैं कि इस ज़माने में लाहौर का हदूद अरबा भी हुआ करता था, लेकिन तलबा की सहूलत के लिए म्यूनसिपलिटी ने इसको मनसूख कर दिया। अब लाहौर के चारों तरफ भी लाहौर ही वाक़या है और रोज़ बरोज़ वाक़यातर हो रहा है। माहरीन का अंदाज़ा है कि 10-20 साल के अंदर लाहौर एक सूबे का नाम होगा जिसको दारुल खलाफा पंजाब होगा। यूँ समझिए कि लाहौर एक जिस्म है जिसके हर हिस्से पे एक वर्म नमूदार हो रहा है, लेकिन हर वर्म मवादे फासिद से भरा है। गोया ये तौसीह एक आर्जा है जो इसके जिस्म को लाहक है। आबो हवा, लाहौर की आबो हवा के मुतालिक तरह तरह की रवायात मशहूर हैं जो कि तकरीबन सब की सब गलत हैं। हकीकत यह है कि लाहौर के बाशिंदों ने हाल ही में ये ख्वाहिश जाहिर की और शहरों की तरह हमें भी आबो हवा दी जाए। म्यूनसिपलिटी ने बड़ी बहस व तहमीस के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि इस तरक्की के दौर में जब दुनिया में कई ममालिक को होम रोल मिल रहा है और लोगों में बेदारी के आसार पैदा हो रहे हैं, अहले लाहौर की ख्वाहिश नाजायज नहीं बल्कि हमदर्दाना गौर ख्वास की मुस्तहिक है। लेकिन बदकिस्मती से कमेटी के पास हवा की किल्लत थी, इसलिए लोगों को हदायत दी गई है कि मफाद आमा के पेश नज़र अहले शहर हवा का बेजा इस्तेमाल ना करें, बल्कि जहां तक हो सके किफ़ायत शुआरी से काम लें। चुनाचे अब लाहौर में आम ज़रूरियात के लिए हवा के बजाय गिरद और ख़ास ख़ास हालात में धुएं का इस्तेमाल किया जाता है। कमेटी ने जा बजा धुएं और गिरद मुहैया करने के लिए मरकज़ खोल दिए हैं जहां मरकबात मुफ्त तकसीम किए जाते हैं। उम्मीद की जाती है इससे नहायत तसल्ली बख्श नताइज बरामद होंगे। बहम रसाई आप के लिए एक स्कीम अरसे से कमेटी के ज़ेर गौर है। ये स्कीम निज़ाम सक्का के वक्त से चलती आती है, लेकिन मुसीबत यह है कि निज़ाम सक्का के अपने हाथ से लिखे हुए अहम मसवदात बाज तो तल्फ हो चुके हैं और जो बाकी हैं इनको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत पेश आ रही है। इसलिए मुमकिन है कि तहकीक व तदवीक में चंद साल और लग जाएं। आर्जी तौर पर पानी का ये इंतजाम किया गया है कि फिलहाल बारिश के पानी को हत्तल वसी शहर से बाहर निकल नहीं देते। इसमें कमेटी को बहुत कामयाबी हासिल हुई है। उम्मीद की जाती है कि थोड़े ही अरसे में हर मोहल्ले का अपना दरिया होगा जिसमें रफ्ता रफ्ता मछलियां पैदा होंगी और हर मछली के पेट में कमेटी की एक अंगूठी होगी जो राय दहिंदगी के मौके पर हर राय दहिंदा पहन कर आएगा। निज़ाम सक्के के मसौदात से ये जरूर साबित हुआ है कि पानी पहुंचाने के लिए नल जरूरी है। चुनाचे कमेटी ने करोड़ों रुपए खर्च करके जा बजा नल लगवा दी हैं। फिलहाल में इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भरी है, लेकिन माहिरीन की राय है एक ना एक दिन ये गैसें जरूर मिलकर पानी बन जाएंगी। चुनाचे बाज बाज नलों में अब भी चंद कतरे रोजाना टपकते हैं। अहले शहर को हदायत की गई है कि वो अपने अपने घड़े नलों के नीचे छोड़ दें ताकि ऐन वक्त पर तारीखीर की वजह से किसी को दिल शक्नी ना हो। शहर के लोग इस पे बहुत खुशियां मना रहे हैं। ज़राए आमदोरफ्त, जो सयाह लाहौर तशरीफ लाने का इरादा रखे हों इनको यहाँ की ज़राए आमदोरफ्त के मुतालिक चंद ज़रूरी बातें जहन नशी कर लेनी चाहिए।
تاکہ وہ یہاں کی سیاحت سے کما حقہ اسپذیر ہو سکیں۔ جو سڑک بل کھاتے ہوئی لاہور کے بازاروں میں سے گزرتی ہے، تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ یہ وہی سڑک ہے جسے شیر شاہ سوری نے بنایا تھا۔ یہ آثار قدیمہ میں شمار ہوتی ہے اور بے حد احترام کی نظروں سے دیکھی جاتی ہے، چنانچہ اس میں کسی قسم کا رد و بدل گوارا نہیں کیا گیا۔ وہ قدیم تاریخی گھڑے اور خندقیں جو کی تو موجود ہیں، جنہوں نے کئی سلطنتوں کے تختے الٹ دیے تھے۔ آج کل بھی کئی لوگ کے تختے یہاں الٹتے ہیں اور عظمت رفتہ کی یاد دلا کے انسان کو عبرت سکھاتے ہیں۔ بعض لوگ زیادہ عبرت پکڑنے کے لیے ان تختوں کے نیچے کہیں کہیں ایک دو پہیے لگا لیتے ہیں اور سامنے دو ہک لگا کر ان میں ایک گھوڑا ٹانگ دیتے ہیں۔ اسلام میں اس کو تانگا کہتے ہیں۔ شوقین اس پہ تختہ موم جام منڈ لیتے ہیں تاکہ پھسلنے میں سہولت ہو اور بہت زیادہ عبرت پکڑی جائے۔ اصلی اور خالص گھوڑے لاہور میں خوراک کے کام آتے ہیں۔ کسابوں کی دکانوں پہ انہی کا گوشت بکتا ہے اور زین کش کو کھایا جاتا ہے۔ ٹانگوں میں ان کی بجائے بناسپتی گھوڑے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بناسپتی گھوڑا شکل و صورت میں دمدار تارے سے ملتا ہے، کیونکہ اس گھوڑے کی ساخت میں دم زیادہ اور گھوڑا کم پایا جاتا ہے۔ حرکت کرتے وقت اپنی دم کو دبا لیتا ہے۔ اس ضبط نفس سے اپنی رفتار میں ایک سنجیدہ اعتدال پیدا کرتا ہے تاکہ سڑک کا ہر تاریخی گھڑا اور تانگے کا ہر چکولا اپنا نقش آپ پر ثبت کرتا جائے اور آپ کا ہر ایک مسام لطف اندوز ہو سکے۔ قابل دید مقامات۔ لاہور میں قابل دید مقامات مشکل سے ملتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور کی ہر بیرونی عمارت دوہری بنائی جاتی ہیں۔ پہلے اینٹیں اور چونے سے دیوار کھڑی کرتے ہیں، پھر اس پہ اشتہاروں کا پلستر کر دیا جاتا ہے جو جذبات میں رفتہ رفتہ بڑھتا جاتا ہے۔ شروع میں چھوٹے سائز کے مبہم اور غیر معروف اشتہارات چپکائے جاتے ہیں، مثلا اہل لاہور کو مردہ، اچھا اور سستا مال۔ اس کے بعد ان اشتہاروں کی باری آتی ہے جن کا مخاطب اہل علم اور سخن فہم لوگ ہوتے ہیں، مثلا گریجویٹ درزی ہاؤس، یا اسٹوڈنٹوں کے لیے نادر موقع، یا کہتی ہے ہم کو خلق خدا خائبانہ کیا۔ رفتہ رفتہ گھر کی چار دیواری ایک مکمل ڈائریکٹری کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ دیواروں کے اوپر بوٹ پالش کا اشتہار ہے، دائیں طرف تازہ مکھن ملنے کا پتہ درج ہے، بائیں طرف حافظ کی گولیوں کا بیان ہے۔ اس کھڑکی کے اوپر انجمن خادم ملت کا جلسے کا پروگرام چسپاں ہے۔ اس کھڑکی کے اوپر کسی مشہور لیڈر کے خانگی حالات بالوضاحت بیان کر دیے گئے ہیں۔ عقبی دیوار پہ سرکس کے تمام جانوروں کی فہرست ہے اور استبل کے دروازے پر مس نغمہ جاں کی تصویر۔ عقبی دیوار پہ سرکس کے تمام جانوروں کی فہرست ہے اور اس کے استبل کے دروازے پہ مس نغمہ جاں کی تصویر اور ان کے فلم کے محاسن گنوا رکھے ہیں۔ یہ اشتہارات بڑی سرعت سے بدلتے رہتے ہیں اور ہر نیا مردہ اور ہر ایک نئی دریافت یا ایجاد یا انقلاب عظیم کی اطلاع چشم زن میں ہر ساکن چیز پہ لیپ دی جاتی ہے۔ اس لیے عمارتوں کی ظاہری صورت ہر لمحہ بدلتی رہتی ہے اور ان کو پہچاننے میں خود شہر کے لوگوں کو بہت دقت پیش آتی ہے۔ لیکن جب سے لاہور میں دستور رائج ہوا ہے کہ بعض اشتہار کلمات پختہ سیاہی سے خود دیوار پہ نقش کر دیے جاتے ہیں، یہ دقت بہت حد تک رفع ہو گئی ہے۔ ان دائمی اشتہاروں کے بدولت یہ خدشہ نہیں رہا کہ کوئی شخص اپنا یا اپنے کسی دوست کا مکان صرف اس لیے بھول جائے کوئی پچھلی مرتبہ وہاں پہ چارپائیوں کو اشتہار لگا ہوا تھا اور لوٹتے تک وہاں پہ اہل آنے لاہور کو تازہ اور سستے جوتوں کا مردہ سنایا جا رہا تھا۔ چنانچہ وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ جہاں بحروف جلی محمد علی دندان ساز لکھا ہے وہ اخبار انقلاب کا دفتر ہے، جہاں بجلی پانی بھاپ کا بڑا ہسپتال لکھا ہے وہاں ڈاکٹر اقبال رہتے ہیں، خالص گھی کی دکان امتیاز علی تاج کا مکان ہے، کرشنا بیوٹی پارلر شالیمار باغ کو اور کھانسی کا محرب نسخہ جہانگیر کے مقبرے کو کہا جاتا ہے۔ سنتو حرفت۔ اشتہاروں کے علاوہ لاہور کی سب سے بڑی صنعت رسالے بازی اور سب سے بڑی حرفت انجمن سازی ہے۔ ہر رسالے کا ہر نمبر عموماً خاص نمبر ہوتا ہے اور عام نمبر صرف خاص موقعوں پہ شائع کیے جاتے ہیں۔ عام نمبر میں صرف ایڈیٹر کی تصویر اور خاص نمبروں میں مس سلوچنا اور مس کجن کی تصاویر بھی دی جاتی ہیں۔ اس سے ادب کو بہت فروغ نصیب ہوتا ہے اور فن تنقید ترقی کرتا ہے۔ لاہور کے ہر مربع انچ میں ایک انجمن موجود ہے۔ پریزیڈنٹ ابھی تھوڑے ہیں، اس لیے فی الحال صرف 2-3 اصحاب ہی یہ اہم فرض ادا کر رہے ہیں۔ چنانچہ انجمن کے غراض و مقاصد مختلف ہیں، اس لیے بسا اوقات ایک ہی صدر صبح کسی مذہبی کانفرنس کا افتتاح کرتا ہے، سپہر کو کسی سینما کی انجمن میں مس نغمہ جان کا تعارف کراتا ہے اور شام کو کسی کرکٹ کے ٹیم کے ڈنر میں شامل ہوتا ہے۔ اس سے ان کا مطمع نظر وسیع رہتا ہے۔ تقریر عام طور پہ ایسی ہوتی ہے جو تینوں موقعوں پہ کام آ سکے، چنانچہ سامعین کو بہت سہولت رہتی ہے۔ پیداوار۔ لاہور کی سب سے مشہور پیداوار یہاں کے طلبہ ہیں جو کہ بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں دسا ورگ کو بھیجے جاتے ہیں۔ فصل شروع میں سرما میں بوئی جاتی ہے اور عموماً آخر بہار میں پک کر تیار ہوتی ہے۔ طلبہ کی کئی قسمیں ہیں جن میں سے چند مشہور ہیں۔
قسم اولی جمالی کہلاتی ہے. یہ طلبہ عام طور پر پہلے درزیوں کا تیار ہوتے ہیں، پھر ازاں دھوبی اور پھر نائی کے پاس بھیجے جاتے ہیں. اس عمل کے بعد کسی ریسٹورانٹ میں ان کی نمائش کی جاتی ہے. غروب آفتاب کے بعد کسی سینما یا سینما کی گرد و نواح میں رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. شمع کئی ہوتی ہیں لیکن ان سب کی تصاویر ایک البم میں جمع کر کے ان پاس میں رکھ چھوڑتے ہیں اور تعطیلات میں ایک ایک کر کو خط لکھتے ہیں. دوسری قسم جلالی طلبہ کی ہے. ان کا شجرہ جلال الدین اکبر سے ملتا ہے، اس لیے ہندوستان کا تخت و تاج ان کی ملکیت سمجھا جاتا ہے. شام کے وقت چند مصاحبوں کو ساتھ لے کے نکلتے ہیں جو دوسا کے خم میں لڑھاتے پھرتے ہیں. کالج کی خوراک انہیں راس نہیں آتی، اس لیے ہاسٹل میں فروکش نہیں ہوتے. تیسری قسم خیالی طلبہ کی ہے. یہ اکثر روپ اور اخلاق اور ادگواں اور جمہوریت پر باآواز بلند تبادلہ خیالات کرتے پائے جاتے ہیں، اور افروش نیش اور نفسیات جنسی کے متعلق نئے نئے نظریات پیش کرتے رہتے ہیں. صحت جسمانی کو ارتقاء انسانی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے الصبح 5-6 ڈنڈر پیلتے ہیں اور شام کو ہاسٹل کی چھت پہ گہری سانس لیتے ہیں. کاتے ضرور ہیں لیکن اکثر بے سورے ہوتے ہیں. چوتھی قسم خالی طلبہ کی ہے. یہ طلبہ کی خالص ترین قسم ہے. ان کا دامن کسی قسم کی علائش سے تر نہیں ہو پاتا. کتابیں، امتحانات، مطالعہ اور اس قسم کے خرشنے کبھی ان کی زندگی میں خلل انداز نہیں ہوتے. جس معصومیت کو لے کے کالج میں پہنچتے ہیں اور اسے آخر تک ملوث نہیں ہونے دیتے، اور تعلیم اور نصاب اور درس کے ہنگاموں میں اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں جس طرح 32 دانتوں میں زبان رہتی ہے. پچھلے چند سالوں سے طلبہ کی ایک اور قسم بھی دکھائی دینے لگی ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے مہذب شیشے کا استعمال ضروری ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ریل کا ٹکٹ نصف قیمت میں ملتا ہے اور اگر چاہیں تو اپنی نا کے ساتھ زنانے ڈبے میں بھی سفر کر سکتے ہیں. ان کی وجہ سے اب یونیورسٹی نے کالج پہ شرط عائد کر دی ہے کہ آئندہ صرف وہی لوگ پروفیسر مقرر کیے جائیں گے جو دودھ پلانے والے جانوروں میں سے ہوں. طبعی حالات. لاہور کے لوگ بہت خوش طبع ہیں، اور اینڈ پہ پطرس صاحب ہمارے لیے کچھ سوالات چھوڑے جاتے ہیں. میں آپ سب کو ضرور اس بات کو انکریج کروں گا کہ آپ سب جو ہیں ان سوالات کے جواب لکھیں اور ہم سے شیئر کیجئے. سوالات کچھ یوں ہیں: لاہور تمہیں کیوں پسند ہے؟ مفصل لکھو. لاہور کس نے دریافت کیا اور کیوں؟ اس کے لیے سزا بھی تجویز کرو. میونسپل کمیٹی کی شان میں قصیدہ و مدیحہ لکھو. تو جناب یہ تھا لاہور کا جغرافیہ پطرس شاہ بخاری کے الفاظ میں. میں پھر اینڈ پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیے، اور میرے سے تلفظ میں یا کوئی لفظ بولنے میں جو غلطی ہوئی ہے اس کے لیے جی مجھے معاف کیجیے. بٹ آپ سب کو لوگ سننے کا بہت بہت شکریہ.